وی ہیو این اویکننگ کہ ہمیں اپنے کنٹرولز اپنے آپریشنس کو اتنا ریزیلینٹ رکھنا ہے کہ کوئی بھی سائبر انسیڈنٹ ہمیں چوک کر سکتا ہے, ہمیں ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. رائٹ ناؤ مجھے لگتا ہے وی آر سم وے ان دا مڈل. ہم کہیں دنیا سے پیچھے نہیں ہیں. وی آر سائبر تھریٹس آر ریلیونٹ ٹو اس. جتنا یو ایس میں ہے, جتنا کسی بھی یورپین کنٹری پہ, یا جتنا کسی بھی امریکہ سائٹ پہ, سائبر تھریٹس آر ریلیونٹ ٹو اس. کوئی بھی سائبر اٹیک ہمیں گرا سکتا ہے. فائنینشیل انڈسٹری کی بات کریں, pretty much conducive. مجھے کال آتی ہے عسکری بینک سے اور کہتے ہیں ہم بینک کی طرف سے آپ کو کال کر رہے ہیں اور there is some compliance issue, right? ہمیں آپ سے کچھ چاہیے ہوگا. مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کچھ سیکیورٹی questions آنسر کر دیں. How will you make sure that this call is really from the bank? Actually بینک کال نہیں کرتے اس طرح. اس نمبر سے کبھی کال نہیں آتی آپ کو, ہیلپ لائن نمبر سے, اس 02111 something, کیونکہ بینک کے پاس آلریڈی آپ کی انفارمیشن اویلیبل ہے. تھوڑا سا کمپلائنس کا ایشو ہے, یہ آپ کی ایک پیمنٹ آئی ہوئی ہے, ہم نے اس کی فردر انویسٹیگیشن کرنی ہے. اس طرح کی کالز نو پروٹوکول ہے سچ. نو پروٹوکول ہے سچ. بینک کبھی بھی آپ کو کال نہیں کرتا آپ کی ذاتی معلومات پوچھنے کے لیے اور مالی معلومات پوچھنے کے لیے. میرا یہ سرٹن رول ہے, آئی ایم اے ٹرسٹ وردی پرسن. تبھی مجھے بینک نے یا کسی ادارے نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ بھائی یو کین ایکسیس ٹو XYZ ڈیٹا. اگر میں اس کو لکھ رہا ہوں یا اس کو میں کہیں وہ دے رہا ہوں, سونر لیٹر پتہ تو چل جاتا ہے. ہم نے دیکھا بھی ہے. اف یو کم ٹو می کہ میری غلطی سے, بینک کی غلطی سے کچھ غلط ہوا ہے, ہم امیجیٹلی کسٹمر کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. اٹس اے پروٹوکول. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے. ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگوریتم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. جواد صاحب, CISO چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر آف عسکری بینک. ویسے بینکنگ سیکیورٹی پر ہم نے ابھی تک کوئی بھی پوڈ کاسٹ نہیں کیا. سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی وائز ہم نے کی ہے, بٹ اٹس انٹرسٹنگ ٹو ٹاک ٹو بینکنگ کی سیکیورٹی کے بارے میں, بیکاز بینکنگ بڑی تیزی کے ساتھ ایوالو کر رہے ہیں. فن ٹیکس ہیں اور AI اور بلاک چین اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تھنگز آر ایوالوئنگ ٹیکنالوجیکلی ویری فاسٹ. سو how much secure is our money in your banks, and how banks are investing into the cyber security infrastructure? I think we are very much, alhamdulillah, we are very much secure in terms of cyber security is concerned. Or rest assured, your money and people's money is in safe hands. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مطلب ریگولیٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ود سائبر سیکورٹی comes very stringent. So I think banks now take this thing very seriously these days. اور جو بھی کوئی پروڈکٹ یا کوئی سسٹم لانچ ہوتا ہے وہ سائبر سیکورٹی کی اپروول یا ان کے ریویو کے بغیر لانچ نہیں ہو پاتا. آئی تھنک ریسٹ ایشور یور منی سیف. سینٹرل بینک آف پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ بتا رہے ہیں ان کی طرف سے جو ریگولیٹری باڈی ہے بینکنگ سیکٹر میں, why they have start putting more effort towards کہ یار سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہونی چاہیے. اینڈ when we are talking you mentioned کہ 2015 سے پہلے 15 سے وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں کہ یار بینک
کی جو سیکیورٹی ہے, جو سائبر سیکیورٹی ونگ ہے, وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. واٹ واز ہیپننگ بفور دیٹ؟ ٹیکنالوجیکل اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, کوئی لوگ میں کیونکہ وٹنس کر رہا ہوں فائنینشیل انڈسٹری کو سنس 2003 and 4 رائٹ, فرام دیٹ آنورڈس اویکننگ اتنی نہیں تھی. ہمارا ریلائنس ٹیکنالوجی پہ کام تھا. آفٹر دیٹ 2004 میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بینک نے سائبر سیکورٹی کے اوپر گائیڈ لائنس دیں. آفٹر دیٹ چیزیں بلڈ اپ ہونا شروع ہوئیں, وار آن ٹیرر آنا شروع ہوئی, سائبر اٹیکس پوری دنیا میں ریلیونٹ ہونا شروع ہو گئے. بٹ ہم پھر بھی اس وقت کہتے تھے کہ یار یہ سب بکش باتیں ہیں, مطلب ہم سمجھتے تھے کہ اتنا ہمارے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. ریگولیٹر بھی اتنا اسٹرینجنٹ نہیں تھا سائبر سیکورٹی کو لے کر کے. بٹ آفٹر سوئفٹ ہیک ان 2015 جب انہوں نے دیکھا کہ ویک کنٹرولز ایکسپلائٹ ہوتے ہیں بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک کے, دین دے اویک, نہیں وی ہیو ٹو سی آور سیلف ایز این انڈسٹری, ہم کہاں کھڑے, ہمیں کیا کرنا ہے. Then they awaken up, they have come up with regulations, guidelines, then they tighten up the management to hire good cybersecurity guys in the team. Earlier it was good to have security is good to have. کر لو نہیں کرو تو یار ٹھیک ہے, things are moving on. regulator بھی اتنا strict نہیں تھا, بینک مینجمنٹ بھی کاسٹ سیوی تھی کہ یار ہمارے پروفٹ لاس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کئی دفعہ تو میں نے بھی دیکھا اپنے پاسٹ ایکسپیرینس میں, جب بھی میں اپنا بزنس کیس لے کے جاتا تھا تو مطلب مجھے مینجمنٹ کہتی تھی یار تم کتابی باتیں کرتے ہو, مطلب یہ کب ہوتا ہے, مطلب کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے یہ چیز. تو آئی ہیو وٹنسڈ ایوری تھنگ. تو الحمد للہ مطلب 2015 کے بعد اویکننگ آتی ہے فرام دا سینٹرل بینک. دے پوسٹ CEOs آف دا بینک کہ بھائی ہائر good stuff, hire good people, invest on the technology, آپ کو یہ کام کرنا ہے. Now I'm not part of technology, I'm reporting to another group which has an oversight on IT. ہم IT کے اوپر oversee کا فنکشن رکھتے ہیں. اب کوئی بھی IT پروڈکٹ لانچ کرے گا یا ڈیجیٹل بینکنگ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم نیا آئے گا, وہ سائبر سیکورٹی والے اس کو ریویو کرتے ہیں تھورلی. آفٹر دیئر فائنل ریویو وہ چیز پھر لانچ ہوتی ہے اور پروڈکشن میں موو ہوتی ہے. In early 2000s یا late 90s, what were the challenges of banks when it comes to like cyber security at that time? کیپنگ اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارا تو ریلائنس جو 90s میں مور آف کمپیوٹرائزیشن تو تھی نہیں. اٹس مور آف لیجرز اینڈ اسٹف. آئی تھنک اس وقت ایک ہی سینٹرل کمپیوٹر سینٹر ہوتے تھے جو میں نے وٹنس بھی کیے ہیں اپنے پریویس آرگنائزیشن میں. انہیں میں وہ لیجرز کمپیوٹرائز ہو کے ایک سینٹرل پوزیشن پہ آتے تھے, وہاں سے ٹیپس پہ ایک سینٹرل بینک آتے تھے, وہاں سے پھر ان کو ریکارڈ روم میں رکھا جاتا تھا. 90s میں کمپیوٹرائزیشن سے یہ ہوئی ہے اس طرح کی. بٹ آفٹر دا امپارک آف کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ اٹس مور آف جو ابھی ہم نے دیکھا, یہ بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ارلی 2000 کے اندر 2020s میں اس والے ڈیکیڈ کے اندر کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ نے کافی زیادہ ریلائنس ٹیکنالوجی میں بڑھا دی. بٹ دین اٹ کمز ٹو کلاؤڈ کمپیوٹنگ. موبائل فونز آ گئے لوگوں کے پاس, بینکنگ آن دا موبائل, دے آر یوزنگ موبائل فونس وائل ڈوئنگ بینک. مطلب اس طرح کی آسانی کریٹ کرنا شروع کر دی بینکس نے. ناؤ برک اینڈ مارٹر باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ اب یہ جو برانچ نیٹ ورک ہے اسے ختم کر کے اسے ختم کیا جائے آہستہ آہستہ. گلوبلی US میں, یورپ میں یہ لوگ ہو رہے ہیں, وہاں پہ برانچز ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. دے آر ریلائنگ آن موبائل ایپس, بینکنگ آن موبائل ایپ. اب ہر چیز آپ کی موبائل ایپ پہ ہے. تو یہ ہے مطلب وی آر سیٹنگ ٹرانزیشن فرام ارلی 90s 80s ٹو ہیئر. اٹس اے ہیوج پیراڈائم شفٹ ناؤ. So the more we go towards branchless banking or everything is reliant on mobile یا mobile apps یا blockchain, the security threat is going to increase, right? Yes. So what are the challenges that you guys are facing in 2023 right now? Because right now مجھے لگتا ہے we are somewhere in the middle. ہماری برانچ بینکنگ بھی ہے, ہمارے بینک بھی اتنے ہی کسٹمر آتے ہیں جتنا ہمارے آن لائن ایپس یوز کرتے ہیں, جو ہر موبائل کی انٹرنیٹ بینکنگ ہے. آپ ٹرانسفر کرتے ہو, آپ بلس پے کرتے ہو, آپ
موبائل ایپس کے تھرو جو بھی کرتے ہو, پھر فن ٹیکس بھی ہے, جیز کیش بھی ہے, زی پیسہ بھی ہے. تو وی آر ناؤ مجھے لگتا ہے ان دا مڈل, کیونکہ ساری چیزیں آن لائن شفٹ نہیں ہوئی. فار ایگزامپل اگر آپ کو سوئفٹ کرنا ہے, اگر آپ کو فوراً پیسے بھیجوانا, وہ موبائل بینکنگ سے پاکستان میں ایٹ لیسٹ نہیں ہوتے. اگر آپ کو اپنی ایل سی کھولنی ہے تو وہ نہیں ہوتا. پھر شاید انڈیویجول کے لیے جو فیسلٹیز ہیں بینکنگ کی, وہ انڈیویجولس کے لیے, وہ کارپوریٹس کے لیے نہیں ہے, رائٹ. کارپوریٹس کا اسٹرکچر تھوڑا الگ ہے, انٹرنیٹ بینکنگ کا انڈیویجول کا الگ ہے. تو رائٹ ناؤ وی ان دا مڈل. رائٹ ناؤ آپ کو کیا لگتا ہے, واٹ از دا بگیسٹ تھریٹ to banks and its customers when it comes to cyber security? دیکھیں, اس ہول ڈائمینشن آپ نے جو مجھ سے کوشچن کیا ہے, اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں آنسر کرنے کے. رائٹ فرام دا بگننگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو تھریٹس ہیں آن اے فائنینشیل انڈسٹری, آن اینی, ہم کہیں دنیا سے پیچھے نہیں ہیں. وی آر سائبر تھریٹس آر ریلیونٹ ٹو اس. جتنا یو ایس میں ہے, جتنا کسی بھی یورپین کنٹری پہ, یا جتنا کسی بھی امریکہ سائڈ پہ, سائبر تھریٹس آر ریلیونٹ ٹو اس. وی ہیو این اویکننگ کہ ہمیں اپنے کنٹرولز, ہمیں اپنے آپریشنس کو اتنا ریزیلینٹ رکھنا ہے کہ کوئی بھی سائبر انسیڈنٹ ہمیں چوک کر سکتا ہے, ہمیں ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. بٹ الحمد للہ کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے, کنٹرولز پوائنٹ آف ویو سے, وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ دا لیول کہ ہم اپنے سسٹمس کو اتنا ریزیلینٹ موسٹلی کر چکے ہیں بینکس, تاکہ کسٹمرز کا جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے ہمارے اوپر وہ برقرار رہے. وہ ابھی بھی ہے. وائل امبارکنگ جرنی ٹورڈز کلاؤڈ کمپیوٹنگ, کلاؤڈ بہت تیزی سے امبارک کر رہا ہے. برانچ لیس آپ نے بات کی, برانچ لیس, اور اس چیز پہ اور تھریٹس ہیں. اٹس اے سوشل انجینئرنگ کائنڈ آف تھنگ. لوگوں کو اسپوف کال آتی ہے. رائٹ ناؤ دے ہیو دیئر, موسٹلی ہیو دیئر ڈیٹا ان کے پاس کہ جی میں فلانے بینک سے بات کر رہا ہوں, یا میں فلانے حساس ادارے سے بات کر رہا ہوں, جس پہ میرا کافی انٹرسٹ بھی تھا کہ لوگوں کو ویکننگ دی جائے کہ کوئی بھی بینک آپ کو کال نہیں کرتا آپ کی ذاتی معلومات کے لیے اور فائنینشیل معلومات کے لیے, کیونکہ بینک کے پاس آلریڈی آپ کا ساری معلومات ہیں, وہ آپ کو کیوں کال کرے گا. لہٰذا میں اس پلیٹ فارم سے تو ضرور یہ کہوں گا کہ بالکل ایسی کال کو آنسر نہیں کریں, اور اسٹریٹ فارورڈ آپ اپنے ہیلپ بینک کو بتائیں کس طرح کی آپ کو کال ریسیو ہوئی ہے. یہ سوشل انجینئرنگ اسکیمس ہیں. جس طرح پاکستان کے, جیسے ہم نے بات کی, انفلیشن ہائی ہے, مہنگائی ہے, ساری چیزیں ہیں, اس طرح کے اٹیمپٹ, اس طرح کے سوشل انجینئرنگ فراڈس بڑھ گئے ہیں. بٹ ہاؤ وڈ یو نو؟ فار ایگزامپل مجھے کال آتی ہے عسکری بینک سے اور کہتے ہیں ہم بینک کی طرف سے آپ کو کال کر رہے ہیں اور دیر از سم کمپلائنس ایشو, رائٹ, ہمیں آپ سے کچھ چاہیے ہوگا, لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کچھ سیکیورٹی کویشچنز آنسر کر دیں. تو ہاؤ ول یو میک شیور دیٹ دس کال از ریئلی فرام دا بینک؟ بیکاز مجھے اس نے کہا کہ میں عسکری بینک سے ہوں, نمبر بھی جو ہے وہ کوئی موبائل فون کا نمبر نہیں ہے. تو ہاؤ وڈ آئی میک شیور؟ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں, سینٹرل سبسٹرکٹ پروٹوکول یو این نمبر سے, جو اکثر ہیلپ لائن, کسی بھی بینک کی ہیلپ لائن سے کوشش وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ امپرسنیٹ کیا جائے آپ کے کہ جی بینک کا ہی بندہ بات کر رہا ہے. ایکچولی بینک کال نہیں کرتے اس طرح. اس نمبر سے کبھی کال نہیں آتی آپ کو, ہیلپ لائن نمبر سے, اس 021111 سم تھنگ جو آپ کے بینک کا ہیلپ لائن نمبر ہوتا ہے. وہ کیونکہ بینک کے پاس آلریڈی آپ کی انفارمیشن اویلیبل ہے. اگر اس کو کوئی ڈسکرپنسی ہے تو آپ کا برانچ مینیجر یا کوئی ایسا ریلیشن شپ مینیجر آپ کو کال کر کے بتائے گا. آپ کو اس طرح کے اسپوف, اس طرح کی ہیلپ آپ کو کال سینٹر سے کال نہیں آئے گی. آپ کو فار ایگزامپل جس بینک میں, جس پرٹیکولر بینک برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے, شاید اس کا آپریشن مینیجر کال کر لے, اس کا ریلیشن شپ مینیجر کال کر لے, یا برانچ مینیجر کر لے, اور وہ تو اپنے موبائل فون کے نمبر سے ہی کریں گے جو اس نے, یا اگر لینڈ لائن سے کال کرے, اگر آپ کال پک نہیں بھی کرے تو آپ کو میسج ڈراپ کر دے گا, آپ کو ای میل کر دے گا. بٹ یو اے این نمبر سے آپ کو کبھی بھی اس طرح کی کال نہیں آئی. یہ سر تھوڑا سا کمپلائنس کا ایشو ہے, یہ آپ کی ایک پیمنٹ آئی ہوئی ہے, ہم نے اس کی فردر انویسٹیگیشن کرنی ہے, اس طرح کی کالس. نو پروٹوکول ایز سچ, نو پروٹوکول ایز سچ. اسی لیے ہم موسٹلی اویئرنیس میسیجز میں یہی کہتے ہیں کہ بینک کبھی بھی آپ کو کال نہیں کرتا آپ کی ذاتی معلومات پوچھنے کے لیے اور مالی معلومات پوچھنے کے لیے. ہم اسٹرکٹلی اپنے میسیجز میں یہ بتاتے ہیں. سو دا یو اے این نمبر از بیسیکلی فار اس ٹو کال بینک اونلی. اٹس لائک اگر ہمیں بینک سے بات کرنی ہے, ہمیں کوئی ایشو آ رہا ہے کسی بھی قسم کا, تو وی ہیو ٹو کال آن دس یو اے این نمبر دیٹ اسٹارٹس 021 یا 051. بینک ہمیں اس سے نمبر سے کبھی, انٹرسٹنگ, وہاں سے کبھی کال نہیں آئے گی آپ کو.
کال آئے گی تو آپ کو یا برانچ مینیجر آپریشن مینیجر اپنے سیل سے فون کرے گا یا لینڈ لائن سے فون کرے گا. اف یو ڈونٹ پک اٹ اپ وہ آپ کو میسج چھوڑ دے گا کہ وی ہیو فاؤنڈ سم ڈسکرپنسی اور سم تھنگ ود یو, یو کین کائنڈلی وزٹ یور نیئرسٹ برانچ, دیٹس اٹ. اور نارملی جب آپ کو آپ کا برانچ مینیجر کال کرتا ہے تو ہی ڈزنٹ آسک یو فار سیکورٹی کوسچن اینیویز, رائٹ؟ ناٹ ایٹ آل. وہ آپ کو کہتا ہے نعیم صاحب کیسے ہیں آپ, یار یہ کوئری یہ اگر آپ آ سکتے ہیں یا ہمیں مجھے بھیج دیں واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ تاکہ میں آگے فارورڈ کر لوں. سو تھنگز آر لائک دیٹ. یس, اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ سے آپ کے پرسنل اس طرح کے کوسچنس پوچھے جائیں. What are some of the other like common scams happening these days? ایک کو تو فگر آؤٹ کر لیا کہ کوشش کریں کہ یو این نمبرس پہ آپ ہی کال کریں اور آپ خود کال اگر آپ کو بینک سے آتی ہے تو اس کا رپلائی ہی نہ دیں. اگر آپ کو آتی بھی ہے تو آئی ایم شیور کہ اگر بینک میں آپ کا کانٹیکٹ ہے مینیجر یا آپریشن انہیں کال کریں کہ یار ذرا ویریفائی کر لیں یہ کال آئی تھی یہ وہ مانگ رہے تھے, تو از دس ریئلی ٹرو, از دس ریئلی کریکٹ, شوڈ آئی پرووائڈ اے ڈاکومنٹس اور ناٹ, پلیز ویریفائی اینڈ گیٹ بیک ٹو می کہ یہ کیا سین تھا. تو دس نمبر 1 لیئر آف سیکورٹی, ناٹ ٹو آنسر کال فرام یو اے این نمبر فرام اینی آف لائک somebody جو بھی بینک ہو. What should be the number 2 thing that people should be aware of not to get scam or like? I think they play with your mind. Someone like they impersonate like میں armed forces سے بات کر رہا ہوں, آپ کا اکاؤنٹ ہے suddenly came into notorious activity, اس میں استعمال ہوا ہے, مجھے معلومات دیں, بتائیں آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے. They panic you. They layer you in some situation. وہ بھی آپ نے کیئر فور کرنی ہے کہ آپ نے ایسی کوئی معلومات نہیں دینی. جسٹ لائک کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کا مردم شماری میں ہم کر رہے تھے, آپ کا یہ اکاؤنٹ دہشت گردی کے کسی میں اس میں استعمال ہوا ہے, دین یہ بھی ایک سڈنلی اگر کسی آپ لے مین بندے کو فون کر کے کہیں گے سڈنلی وہ پینک میں آئے گا. تو اس طرح کی سوشل انجینئرنگ اسکیمس بہت زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں. فار ایگزامپل اگر میرا یوز بھی ہوا ہے کسی بھی دہشت گردی یا کہیں پر بھی, تو از دیٹ لائک ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا ایز اے سیکورٹی ایکسپرٹ کہ مجھے کال یا مجھ سے پوچھ تاچھ کے لیے کس ادارے کو آنا چاہیے, رائٹ؟ کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا بھی ہے, اگر کسی نے میری سم یوز کی ہے یا میرا بینک اکاؤنٹ یا کارڈ کہیں پہ ہیک ہو گیا تھا, یوز ہوا ہے, اور وہ کوئی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی کے لیے, تو ہو آئی شوڈ ایکسپیکٹنگ بی دا کال فرام or investigation from? As such, or is it will be on the call or somebody would come in person کہ یار ذرا آئیں تو صحیح. I think ایسے سینیریو کے اندر یا تو موسٹلی آپ کو FIA اپروچ کرے گا یا سڈنلی کوئی حساس ادارہ آپ کو اپروچ کرے گا. ایسا ابھی تک ہماری پریکٹس میں ہوا نہیں, کیونکہ اٹس اے سوشل انجینئرنگ کائنڈ آف تھنگ. دے ہیو ادر انسٹرومنٹس ٹو گیج یو. اگر ان ریئلٹی ایسا کچھ ہوتا ہے, کیونکہ وی ہیو سرٹن رولس, سیٹ پیٹرن رولس, وی ہیو اینٹی منی لانڈرنگ ٹیمز رننگ آن جو 24/7 آپ کی ٹرانزیکشنس کو دیکھتی ہیں. ایسا ہوتا نہیں, پاسبل نہیں ہے. وی ہیو سیٹ پیٹرن کہ ہمیں جو ٹرانزیکشنس ہیں اف دے گو انلیگلی فار انلیگلی اینی ٹو اینی تھنگ, ایک سرٹن بیریئر سے کراس کرتی ہیں تو ایک ریڈ فلیگ ریز ہوتا ہے بینکنگ سسٹمس کے اندر. سڈنلی ان کا ایک رسپانس ٹائم ڈیفائنڈ ہے, کس کو رپورٹ کرنا ہے, اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرنا ہے. ہمارے یہ انٹرنل پروسیسز آر کوائٹ اسٹرنجنٹ آن اٹ. بینکنگ انڈسٹری کافی زیادہ کمپلائنٹ ہے فیٹ ایف کے ساتھ. اب وہ ساری چیزیں جو کہ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا بھی تھا, ہم نکلے فیٹ ایف سے. وی ہیو بینکنگ انڈسٹری نے کافی حد تک اپنے رولس میچور کر لیے آن ٹرانزیکشن سائڈ آف ٹیررزم تھنگ. جو اکاؤنٹس اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے سیٹ پیٹرن ہے, سیٹ ڈیفائنڈ ہے, کون کون سے ادارے, کون کون سے لوگ. فراڈ یہ فائنانس مانیٹرنگ یونٹ ہے اور دوسرے ہیں, یہ سارے ایک رپورٹنگ دے رہے ہوتے ہیں. بینکنگ چینلس اسٹیٹ بینک کو بھی جاتی ہے, ڈفرینٹ اداروں کو بھی جاتی ہے ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر. جب ریڈ فلیگز ریز ہوتے ہیں وہ سارے جو منی لانڈرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, از اٹ سم تھنگ جو کہ سیکورٹی کی ڈومین میں ہی آتا ہے یا دیر از لائک ڈفرنٹ کمپلیٹلی سیپریٹ تھنگ, رائٹ؟ یس, اٹس سیپریٹ ڈومین آل ٹوگیدر ان دا فائنینشیل انڈسٹری, منی لانڈرنگ. بٹ ڈو ہیو اینی آئیڈیا کہ کب فلیگ ریز ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آئی ایم اے بینکنگ یوزر, مجھے پیمنٹ آتی ہے اور لائک آئی ڈونٹ نو کہ جو مجھے بیچنے والا ہے وہ فلیگڈ ہے یا نہیں ہے, یا آپ اس کی بیسس پر ٹرانزیکشن کو فلیگ کرتے ہو یا دا اماؤنٹ اٹ سیلف پر فلیگ کرتے ہو. واٹ از لائک دا پروٹوکول لائک ٹو ریز؟ ناٹ گیجنگ ان رائٹ ناؤ. کچھ کنٹریز سے بھی ہے, کچھ سرٹن لمٹ سے بھی ہے.
आई थिंक जैसी वो फ्लैग होती है, अगर जस्ट सपोज आई एम होल्डिंग माई अकाउंट इन अ बैंक, अगर सर्टन 1 मिलियन से या किसी पैरामीटर से ऊपर अमाउंट आती है तो सडनली माई कंप्लाइंस पीपल कॉल मी, सर ये कहाँ से ट्रांजेक्शन आई है, बिकॉज जरा इसको बताएं तो सही. द थिंग इज कि जब आपका KYC होता है, नो योर कस्टमर, एट दैट टाइम यू प्रोवाइड देम डॉक्यूमेंट्स के आपकी इतनी सैलरी है, या इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन तो आपकी इतनी इनकम आएगी, एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज अकॉर्डिंग टू दैट. तो दे हैव ऑलरेडी लाइक प्री डिटरमाइंड डेटा ऑन यू कि यार Exactly, हम you have ये a एक्सपेक्ट profile, कर सकते हैं जवाद साहब से या नईम से कि इसका ये प्रोफाइल है और ये इस सैलरी या इस इनकम ब्रैकेट में फॉल करता है, तो अगर इससे ऊपर आ रही है तो वी शुड आस्क कि यार ये कहाँ से आ रही है, और अगर उससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट्स अनदर रेड फ्लैग, तो दे कैन आस्क यू फॉर कंप्लायंस, राइट? They can. OTP कोड्स आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करें, राइट? जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग में, तो बिफोर यू प्रोसीड विद दैट with that transfer या with that payment to be made to another customer, you send this code to the mobile number. और कुछ बैंक्स हैं जो कि आधा कोड मोबाइल फ़ोन नंबर पर बेचते हैं, कुछ जो हैं वो ईमेल पर आता है, then you have to combine them and give it to them. इसमें भी I was reading somewhere that it can also be hacked. Like how is it possible? अगर कोई चीज़ मेरे ईमेल पर आ रही है आदि और मेरे फ़ोन नंबर पर आ रही है, the chances of it being compromised, it's like, don't you feel very thin. slim? Very Yes. thin. Because this is a very देखिए मोस्टली क्या है, मोस्टली जो आपने बात की है, एक सेट पैटर्न आपके सेल फोन पे आ रहा है, एक सेट पैटर्न आपके ईमेल पे आ रहा है, बहुत आप ही के कंट्रोल में है. चांसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज वे टू लेस. मोस्टली क्या होता है, जो हमने इंसिडेंट्स देखे भी हैं, लोग खुद OTP बता देते हैं. हमने रिकॉर्डिंग्स जब सुनते हैं इस तरह की, वो ल्योर होके कॉम्प्रोमाइज़ होके अपना 1 टाइम पासवर्ड जो ईमेल पे आता है या जो मैसेज पे आता है वो खुद बता रहे होते हैं परपेट्रेटर को. मतलब जो भी आपसे मालूमात ले रहा है, जब हम उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो पता ही चलता है कि आप खुद दे रहे हो मालूमात, क्योंकि चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू योर ईमेल अकाउंट to your cell phone are quite minimal. Yes, at the same और time. it's a very short window. Yes. तो उसमें ये सारी चीज़ करना इट्स इम्पॉसिबल जब तक मैं खुद ना बताऊँ आपको. और या अनलेस मैं गन पॉइंट पे ना हूँ. एग्जैक्टली. और लैब्स एनवायरनमेंट में तो ये पॉसिबल है. यू कैन कॉम्प्रोमाइज, ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे ईमेल भी आप रीच कर सकते हैं, ऑन सेल फोन के ऊपर भी जो टेक्स्ट मैसेज हैं उसको भी देख सकते हैं. बट ये इतना रियल लाइफ में ये इतना स्विफ्ट हो रहा होता है कि मतलब इतनी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तो मतलब नहीं, पॉसिबल नहीं है. चांसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज आर वेरी स्लिम अनलेस एंड अनटिल मैं किसी ऐसी सिचुएशन में अपना खुद OTP ना बता रहा हूँ या पासवर्ड खुद ना बता रहा हूँ. Who are these people like जो कि दूसरों की फाइनेंशियल प्राइवेसी की इंफॉर्मेशन निकाल कर उनके अकाउंट्स हैक करते हैं? Who are these people? These are like cyber security experts, या they are like normal people के बस एक चोरी का एक तरीका है? They must be like technically sound to execute this. There are two dimensions of it. There are two dimensions of it. One dimension is insider. Insider, we have seen in the industry, banking industry, that mostly insider people are giving information to the network around. आपको कॉल आती है. Insider, you mean those who are working in banks? Yeah. Okay. वो कोई भी हो सकता है, वो कैश काउंटर पे भी बंदा हो सकता है, who know you, जिसके पास आपका नंबर हो, he can give it away. CNIC हो, your mobile number, anything. Why they would do it? Like, for example, you are employee of a bank and you are like leaking the customer data. It makes sense. We have seen, मैं आपको बताऊं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, we are hitting a bad inflation. हमारे expenses बहुत ज़्यादा हैं, हमें अपने expenses meet करना है for anything. हमने ये देखा कि to giving, this come into my professional experience. एक बंदे की इंफॉर्मेशन निकालने में an X person charging 6,000 rupees per transaction.
if you multiply this 6,000 rupees per transaction, I'm giving the data to anyone. I can multiply, many. So how banks किस तरह इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि the employees that are hired or that are working under their roof are not con artists, like they are good people? Exactly, we like, are implementing controls, we are implementing multi-factors, multi-factor authentication. Then we are implementing data leakage controls. In most of the thing, we are setting awareness. Don't give personal information or private financial information to anyone. But one thing, بندے کے اوپر آپ سرویلنس نہیں کر سکتے 24/7 وہ کیا کر رہا ہے. بٹ دا تھنگ از ون تھنگ از کہ اگر آپ کسی کا ڈیٹا کسی کو دے بھی رہے ہو نا, تو اگر آپ میمورائز کر کے دے رہے ہو, فار ایگزامپل آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہو, دا اسکرین از اوپن اینڈ یو آر لائک میمورائزنگ دیٹ فون نمبر اور دیٹ بینک اکاؤنٹ اور آل دا ادر سیکیورٹی تھنگس جو کہ آپ کو دینی ہے ایک ہیکر کو کہہ لو یا ایک اسکیمر کو کہہ لو. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. کتنے نمبرز ہی آپ یاد کر لو گے, کتنے نامز یاد کر لو گے. سیمز لائک دیر از اے وے کہ وہ شاید کاپی پیسٹ کر رہا ہے ایک دوسری فائل میں, اور وہاں سے وہ شاید اپنے آپ کو پہلے ٹرانسفر کر رہا ہو, یا اپنے ای میل پہ کر رہا ہو, یا کسی کی ای میل پہ کر رہا ہو, یا لکھ رہا ہو. یس دیکھیں, دیر آر مینی تھنگس. وی آر لرننگ, وی آر امپروونگ. جب آپ کسی ادارے میں ہائر ہوتے ہیں تو آپ ٹرسٹ ہوتا ہے, میرا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے, آپ کا میرے اوپر ٹرسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار اف آئی ایم اے بینک برانچ مینیجر, میرا یہ سرٹن رول ہے, آئی ایم اے ٹرسٹ وردی پرسن, تبھی مجھے بینک نے یا کسی ادارے نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ بھائی یو کین ایکسیس ٹو XYZ ڈیٹا. اگر میں اس کو لکھ رہا ہوں یا اس کو میں کہیں وہ دے رہا ہوں, سونر اور لیٹر پتہ چل جاتا ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اس کو وہاں تک پہنچنے میں وہ ڈیمیج ڈن کتنا ہے, وہ ایک انارمس ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے انسائڈر جاب, جہاں پہ ہیکرس کا وہ ہے, جہاں پہ ایک ایسا ایلیمنٹ وہ بھی ریلیونٹ ہے. بٹ ہم نے اس کو انویسٹمنٹ بینکس نے, اداروں نے اتنی زیادہ کر دی ہے, وہاں چانسز آر کوائٹ سلیم ٹو گیٹ ان ٹو اٹ اور گیٹ ڈیٹا ایکسفلٹریٹڈ آف دا سسٹمس. فار ایگزامپل اف وی اسٹاپ دا لیکیج فرام آن دا سورس, لائک کہ کوئی امپلائی لیک نہیں کر رہا ڈیٹا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, لائک ہاؤ مچ یو تھنک دا ڈیمیج ول بی کنٹرول اف دا بینک اسٹاف از لائک آنیسٹ انف کہ وہ کسی کا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں فار بیڈ ریزنز, رائٹ, اینڈ ایوری بڈی از ڈوئنگ دیئر جاب آنیسٹلی, لائک ایک آئیڈیل سچویشن ہو. تو ڈو یو تھنک دیز کائنڈ آف لائک فیک کالز یا OTP والی سچویشن یا UN نمبر سے کال آ گئی, دس ول بی ریڈیوس سگنیفیکنٹلی؟ نو. اوکے, یہ رہیں گی, کوئی اور چینل آ جائے گا. دیکھیں, دا تھنگ از میں نے کال کی, آئی ہیو یور نمبر, بٹ آئی ہیو گاٹ دس نمبر فرام سم ویئر, رائٹ. مجھے کیا پتا کہ نعیم کا شاید عسکری بینک میں اکاؤنٹ ہی نہ ہو. who would know, like this information is coming from somewhere کہ یہ نعیم ہے, یہ نعیم کا نمبر ہے, اور نعیم کا جو نمبر ہے, نعیم صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے فلانے بینک میں. اینڈ بیکاز جب آپ کو کال آتی ہے سر ہم فلانے بینک سے کال کر رہے ہیں, آپ کو ابھی ایک میسج آئے گا, تو ہاؤ دے نو کہ یار ان کو کیسے پتا چلا کہ میرا فلانے اکاؤنٹ بینک میں اکاؤنٹ ہے. اسی چیز کو بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. موسٹلی ہوتا کیا ہے, کیونکہ بینکس موسٹلی living with thousands of people around. We have sales people, credit card selling ہوتی ہے, up selling ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. Information is everywhere. آپ اپنا کریڈٹ کارڈ بنوانے کے لیے دیتے ہیں, آپ اپنا ID کارڈ دیں گے, آپ اپنی معلومات بتائیں گے, اور یہی لوگ جو سیلس کے لوگ ہیں, یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں فرام بینک ٹو بینک. They keep their diary with them. وہ آپ کا ڈیٹا ٹریول ہوتا ہے. ایک یہ بھی سورس ہے. دین کال سینٹر گائز, ہم نے کچھ وٹنس کیا, ہم ایک ایسا واقعہ بھی وٹنس کیا کراچی میں, گن پوائنٹ کے اوپر کہ یار ہمیں انفارمیشن چاہیے, یہ آپ نکال کے دیں. مطلب دیز آر دا انسیڈنٹس کہ انسائڈر انفارمیشن اس طرح سے اسکیمرس کے پاس جاتی ہے کہ دے آر کوائٹ شیور اباؤٹ کہ میں جواد سے بات کر رہا ہوں, ہی ہیز بینک اکاؤنٹ ان عسکری اینڈ HBL اینڈ UBL اینڈ اسٹاف. یہ ایکوریٹ انفارمیشن اس طرح سے موو کرتی ہے. Do you think moving towards like branchless banking, right, when most of the banking will be shifted online and bank میں شاید پھر لوگ نہ جا رہے ہو اپنے کام کے لیے, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہوں, تو ڈو یو فیل لائک کہ جو اس طرح کے سیکورٹی تھریٹس ہیں سائبر سے ریلیٹڈ, کال سے ریلیٹڈ, دیٹ ول بی ریڈیوس اور دیٹ ول
present itself with a new set of challenges. It's a new set of challenges. Branchless کے آنے کے بعد کیونکہ ایک وائڈ اسپیکٹرم اوپن ہو گیا. جس بندے نے پیسہ لیا شارٹ منی, دکان سے پیسے اٹھائے, کسی ٹھیلے والے سے پیسے لیے, وہاں سے ٹرانزیکشن ہوئی اور بندہ غائب. اسی طرح ہی ہم نے جو دیکھا ہے برانچ لیس کے آنے کے بعد ایز آؤٹ تو بہت ہوا ہے, بٹ آن دا ادر ہینڈ جو فراڈ والے جو اسکیمرز ہیں وہ کافی زیادہ آ گئے. پہلے تو پتہ تھا کہ یار برانچ فلانا بینک ہے, اس کے درمیان ٹرانزیکشن ہوگی, وہ آپ پکڑ سکتے تھے, آپ اس کو روک سکتے تھے. اگر ٹرانزیکشن ہو بھی گئی ہے کسی اکاؤنٹ میں, ابھی بھی بینک ٹو بینک اکاؤنٹ پہ پھر بھی آپ روک سکتے ہیں ٹرانزیکشن. اف دیٹ ٹرانزیکشن گوز ان ٹو موبائل بینکنگ چینل پہ ایک دفعہ چلا گیا, وہاں سے بہت ایز آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اب کس بندے نے پیسے اٹھائے ہیں کسی کے, وہ نیور نو, کوئی پتہ نہیں ہے. صرف ایک کوڈ بتانا ہے کہ جی میرے پیسے آئے ہیں, کہ کیا نمبر ہے آپ کا 1234, یہ لیں پیسے جائیں. For example, that money is sent to another bank into a separate different person bank account. وہ ریورس ہو جاتے ہیں, وہ کچھ دنوں میں ریورس ہو جاتے ہیں. اوکے, سو یو ڈو یور انویسٹیگیشن کہ جس میں بینک کی غلطی انوالو ہے. اگر بینک سے کچھ خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, دین ان دیٹ کیس اٹس ریٹرن. اور اگر covered means if you come to me کہ میری غلطی سے, بینک کی غلطی سے کچھ غلط ہوا ہے, ہم امیجیٹلی کسٹمر کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. اٹس اے پروٹوکول. کمپنسیٹ, یو گیو دیم دا ہول اماؤنٹ موسٹلی, yes, or a percentage of amount, full, but after an investigation you can cover it from either bank. اوکے, فار ایگزامپل میرا کوئی ایک ٹرانزیکشن تھی جو کہ بریچ ہوئی, جو کہ ہو گئی, جس میں میری کوئی غلطی نہیں, تو ان دیٹ کیس آئی ایم کورڈ, رائٹ؟ You are covered. But how long does it take to get compensated? It's a set protocol. Some banks may 1 week, some banks may 2 weeks or 1 month. انویسٹیگیشن کس طرح ہوتی ہے؟ ہاؤ ول یو میک شیور کہ جو بندے کے پیسے جو ہیں وہ غلط اکاؤنٹ میں گئے ہیں یا ایون نکال لیے گئے ہیں؟ ایف تھرو موبائل بینکنگ کوڈ کے ذریعے وہ کسی بھی شاپ پہ چلا گیا اور نکالی, ان دیٹ کیس اٹس ناٹ کورڈ. اگر خود ڈیلیبریٹ, کیونکہ دیکھیں بینکس کے اندر انویسٹیگیشن یونٹس ہیں, ہاں, وہ پوری چین کو 360 ڈگری ایویلویٹ کرتے ہیں. اگر ریکارڈنگز اویلیبل ہیں, آئدر سیل فون ریکارڈنگ ٹو کال سینٹر, آئدر کیونکہ سارا ڈیجیٹل ہے, ایوری تھنگ از بینگ لاگڈ, وہ ساری ویریفائی ہوتی ہے, ایک چین بنتی ہے سیٹ آف ایجنسیز کی. اس چین میں اگر یہ پروف ہو جائے کہ آپ نے خود کوئی انفارمیشن دی ہے یا آپ کی غلطی ہے, تو اس میں لائبلٹی شفٹ از ایٹ یور سائڈ. بٹ ہاؤ وڈ دا بینک نو کہ اگر وہ UANE سے کال آ رہی تھی اور اس کو پرووائڈ کر دیا, اور بینک بعد میں وہ ہیک ہونے کے بعد اس کو لگا کہ یار اب تو پیسے تو چلے گئے, تو مجھے جو ہے میں بینک ڈائریکٹ جاتا ہوں rather than talking on the call with the bank representative. How would you know that? کیا اپنی لیتے ہیں, اس میں بینک کا کوئی بھی کنٹرول بریچ نہیں ہوتا. بینک یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں, ہم نے آپ کو جب بھی فون آپ کرتے ہیں کال سینٹر پہ, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی معلومات کسی کو بھی نہ دیں. ہم ریڈیو پہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, ہم ٹی وی پہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, ہم برانچ بھی جائیں, فیشیلز پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی معلومات کسی کو نہ دیں, کوئی بھی کال کرتا ہے آپ کو. اگر اس کے بعد بھی آپ ریچ ہو جاتے ہیں, آپ نے خود یہ اسٹیبلش کرنا آسان ہے کہ آپ نے خود سے معلومات دی ہے, تو جب یہ ہم اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ آپ نے خود معلومات دی ہے, تو ہم اس کی جو لائبلٹی ہے وہ کسٹمر پہ آ جاتی ہے. دس از سیٹ پروٹوکول اکراس دا انڈسٹری. اس میں بینکس کمپنسیٹ نہیں کرتے. Is there like such a scam technology? Because once I was like traveling in US, or to be honest with you, اب میرے ساتھ سے کوئی گزرا یا کیا ہوا, and I got this notification کہ آپ کے اکاؤنٹ سے $750 کٹ گئے, and this repeated like 3-4 times, and I call in the bank. It was like انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا یار میرا کارڈ بلاک کر دیں, تو دے سیٹ کیا ہوا. میں نے کہا یار یہ آخری 4 ٹرانزیکشنز دیکھیں, میں ابھی جا رہا تھا, اینڈ دس 4 ٹرانزیکشن literally occurred like within a matter of like 5 minutes. Like, so let me show you something. We have devised and they were so kind enough that they said کہ go to your قریبی branch and وہاں سے آپ کو جتنے پیسے چاہیے نکال لیں, and we are blocking the card and we are gonna file a dispute. because of this. RFID.
someone swipes your card, that is But because my that's the magnetic. card was in my pocket, like Yes, it क्या can easily. ये It क्या है? blocks. What is the for example मेरा कार्ड इस तरह का है, right? I will not show कि कोई नंबर ना देख ले. Yeah. मेरा कार्ड है ये इस If I have a gadget, हाँ this is a as a max stripe on it or any circuitry on it, I just scan it. It gives और me मेरा all जो information. ये Yeah. नंबर है और इसका जो CVV कोड है वो उस डिवाइस में चला जाएगा Exactly. and then I can like scan it. Yeah, then I can it play. is happening around. हाँ. आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, you can write anything. You get the tools. हाँ तो this RFID protection kit, is that like Yeah, no one scans you. No one scan your card inside your. I think this is what happened to me कि उसके पास कोई Yes. RFID device थी और he scanned me and then Yes. somehow he quickly used his card somewhere to Yeah. maybe transfer the payment from the card to maybe his wallet or God knows where. Why तो बहुत easy out है. You just tap your card on the pause. The transaction happens. It's just like that. हाँ, because if there is this transaction below certain limit, you don't even need to put in like the PIN Yes. code. You don't need to push the pin. Yeah. How common ये जो आपके पास RFID protection वाला cover है, ये मैंने किसी और बैंक का नहीं देखा. ये this is our initiative. this is your initiative, but it means that such kind of like skimming is common these days कि कोई भी आपका RFID के through card जो है scan कर सकता है. It's not common here. क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कार्ड रखते ही नहीं है. मोस्टली कार्ड कैश इकोनॉमी है. मोस्टली लोग कैश ही देते हैं. हमने ऐसे अटैक्स यहाँ देखे नहीं. दीज आर कॉमन इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, इन US, इन कनाडा, इन यूरोप. वहाँ ये बहुत रेलिवेंट है. वहाँ बहुत एडवांस हैं ये. बहुत एडवांस भी हैं और बहुत कम लिमिटेशंस हैं कार्ड की प्रोटेक्शन की. यू गो एनीवेयर, यू जस्ट स्वाइप द कार्ड, इट्स लाइक टच एंड गो. Yes. और वो पिन कोड वाला इतना चक्कर भी नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर मेकिंग अ बिग पेमेंट लाइक राइट. आप $50-100 तक तो कोई टेंशन ही नहीं है ना. आपने कार्ड निकाला, स्वैप किया और आप चले गए. एंड आई एम थिंकिंग कि $750 पे भी मुझे कोई पहले नोटिफिकेशन नहीं आई कि यार पुट इन दिस पर्टिकुलर पिन कोड. वो चले गए एट दैट. That's because of that. But these banks are then that active enough that they said go to the nearest branch, put निकाल लें कैश जितना निकालना है. We will file a dispute and within literally a matter of like 3-4 days that those funds that went out of my account they were like refunded. But card block हो गया and they said we are gonna issue a new card because आपका card compromised है. So moving forward, like we are going into new set of challenges, right? Yes. Can you like put like something के जिस पर आपकी रिसर्च चल रही है that is like new, that is not common, और इस तरह के attacks हो रहे हैं customers पर, but maybe that are not mainstream, या your research work is being done on that particular type of attacks, financial attack on customers' finances. So do you have something going on there? I like think R&D? जो अभी हम रिसर्च जो अभी थोड़ा सा हम कर रहे हैं, क्योंकि we are continuously coming up with fintechs, जो आपने पहले भी बात की. Fintechs are coming up like anything. Digital banks are coming up like anything. The thing is, fintechs का ये है कि they are relying on data. हमारे पास है, mostly banks के पास data है. Fintechs के पास agility है, एक out of the box thinking है. They are coming with the use cases. They are building their use cases on the data we have. I think data की sanity, data को pass on करना, उसकी consumption, अभी we are tilting towards that कि इस synergy को कैसे build किया जाए. Keeping security concerns in the mind, ये एक challenge है अभी हमारे लिए कि open banking या open banking की तरफ जो tilt है वो कैसे लिया जाए. While data protection bill is coming up, then second one के is coming up or it's already like there? I think it's in approval with the cabinet something. अभी इसको आना है. What is being mentioned? Cabinet से approval हो गया. I think it's coming with इसको apex body से भी sign up होना है. So what's the crux of that bill like? उस पे crux की है कि जो data of पाकिस्तानी nationals का है वो पाकिस्तान में ही process होएगा. और we are thinking previously it was like outside the country. थोड़ा सा ये है कि अभी स्टिल इनसाइड, बट लिवरेजिंग थी. अभी लिवरेजिंग हो रही थी कि भाई
اسٹیٹ بینک از کوائٹ کنڈیوسو فار دا انٹرنیشنل انویسٹرز کہ وہ آئیں ڈیجیٹل بینکس کو لانچ کریں. 5 بینکس کو لائسنس بھی دیا اسٹیٹ بینک نے, while leveraging cloud offshore as well. I think اس میں pretty much میں اس کو دیکھتا ہوں as a professional cyber security banker sort of کہ اس میں چیلنج ہوگا ہمیں کہ while how we process the data outside Pakistan ابھی بھی still, کیونکہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ we are a reactive nation and we are a security nation. We are surrounded by the adversaries around. ہم اپنا ڈیٹا جو رکھیں گے وہ کہاں رکھیں گے, اٹس اے کویسچن. انٹرنیشنل کلاؤڈ پرووائڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, آتے نہیں ہیں. ہمیں ڈیٹا کہیں نہ کہیں باہر رکھنا ہے. نیئر پاپ جو ہے وہ دیٹ از یو ای. اگین یو ای از سراؤنڈیڈ بائی دا ایڈورسریز. ان کے اچھے ٹائز ہیں ود آر ایڈورسریز. آئی تھنک اس ہول ہمیں جو ایک کال لینی ہے, ڈیٹا جو سٹیزنز آف پاکستان کا ڈیٹا ہے وہ کس طرح سے ہوگا, وہ اسٹل ابھی جو ہے وہ واٹ اباؤٹ لائک جب ہم بات کر رہے ہیں یار پے پال پاکستان میں نہیں یار, اس طرح کے جو بڑے پیمنٹ پروسیسرز ہیں جو کہ ڈیجیٹل اکانومی میں کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, بیکاز یو کین ریسیو پیمنٹس فرام گلوبل کلائنٹس اف یو آر جنرلی ٹاکنگ اباؤٹ لائک فری لانسنگ سب, بیکاز یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے رائٹ. اور اگر آپ کے پاس پائنیئر یا پے پال جیسے پیمنٹ پروسیسر نہیں ہوتے جو کہ یو ایس بیسڈ ہیں رائٹ, اینڈ یو آر سیئنگ کہ ان کو بھی اپنا ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان میں اسٹور کرنا ہوگا. دے کین ناٹ لائک اسٹور اٹ ان دیئر یو ایس ڈیٹا بیس اور دیئر نیئرسٹ ڈیٹا بیس ان دا ایشیا ریجن. آئی تھنک اس پہ یہ کہ مطلب میری اتنی اس پہ اسٹڈی نہیں ہے کہ مطلب وہ ڈیٹا کی وجہ سے ہی اس چیز کو یہاں نہیں آنا آ رہے, جسٹ لائک پے پال. آئی تھنک اس کے اور ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں پے پیل کے یہاں نہ آنے کے. اٹس کانفیڈینس, اٹس ٹرسٹ اور سم تھنگ. جہاں پہ ڈیٹا کی ریگولیشنز ہیں یا وہ چیزیں ہیں, مطلب دے آر مینی ادر پلیئرز ایز ویل ہو آر ورکنگ ان پاکستان. آئی تھنک ایک کنڈیوسو ایفرٹ کی ضرورت ہے ٹو بلڈ دا ٹرسٹ اراؤنڈ. آئی تھنک کیا جا سکتا میرے دانش میں ہی ہے. اب انڈر لائن کیا فیکٹرز ہیں وچ آئی ڈونٹ نو. سو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جو جتنا بھی پاکستانی سٹیزنس کا ڈیٹا ہے دیٹ شوڈ بی اسٹور ان سائڈ پاکستان. پروسیس اینڈ اسٹور ان پاکستان. واٹ ایلس از ان دیئر؟ آئی تھنک اس پہ کچھ لیگلٹیز بھی ہیں, سزائیں بھی ہیں آن سرٹن بریچ. اگر ہو جاتا ہے یو ہیو ٹو رپورٹ دا بریچ. اگر آپ بریچ رپورٹ نہیں کرتے تو سرٹن سیٹ آف فائنس بھی ہیں آن اتھارٹیز. اٹس اے سینٹرل باڈی جو کہ ڈیٹا پروٹیکشن باڈی ہوگی جو انڈر FIA. آئی تھنک اٹس انڈیپینڈنٹ. It's going to be independent. Yeah, just like authority under cabinet division جس طرح باقی بھی بنتی ہیں. I think it's just like a body which govern everything on data protection. اس کی enforcement تو FIA ہی کرے گا right? اور that independent body will do. I think اس پہ مجھے ابھی اتنی ڈیپتھ کیونکہ ابھی چیزیں ابھی آنی ہیں تو پتہ چلے گا کہ how will take that form. کیونکہ یہ definitely خود تو وہ کچھ کر سکتے نہیں. definitely یہ law enforcement ایجنسیز ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں گی while implementing these kind of things. Well, once implemented that bill, do you think it will make the life of security experts in the banking sector easy? Or the things that you already require from security standpoint has already been taken care of? I think اس کے دو سائڈس ہو سکتی ہیں. ایک تو سائڈ یہ کہ ہماری لائف اس لیے ایزی ہو جائے گی کیونکہ اس سے اسٹیچوٹری کال بینکس اور انسٹیٹیوشنس جو ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں, ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں, دے ہیو ٹو انویسٹ آن دا ٹیکنالوجی. دے ہیو ٹو انویسٹ آن دا رائٹ پیپل. جو کہ ہم کاسٹ سینٹر سمجھتے ہیں کہ نہیں یار پیسہ بہت لگ جائے گا, پیسے بچا لو, سیو کر لو. وہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی آن دس سائڈ. آن فلپ سائڈ آف دی کوائن اگر آپ کے کنٹرولز بریچ ہو جاتے ہیں, اس پہ باہر پہ تو امپریزنمنٹ ہے ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر کی, فائنز ہیں. تو وہ ایک یہ کہ آپ ایک لیگل اور آپ اس پہ آپ لا پرسوٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ پارٹ ہے اس کا. بٹ دا تھنگ از میں اس کو پازیٹیو اس لیے لیتا ہوں کہ ہم ایک کلچر, ایسے کلچر کی طرف جا رہے ہیں جہاں مجھے پتہ ہے کہ آئی ایم اے سبجیکٹ. میرا جو ڈیٹا ہے وہ کیسے یہ کمپنیز کنزیوم کرتی ہیں فار دیئر اون انٹرسٹ. اس سے وہ کیا یوز کیسز ڈیولپ کر رہی ہیں, ہاؤ دے آر میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. تو یہ مجھے بیسیکلی اویئرنیس عام بندے کو پتہ چلے گی کہ میں
कितना इंपॉर्टेंट हूँ, वो मेरी मालूमात कितनी इंपॉर्टेंट है. यार ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में, बिकॉज फाइनेंस इन्वॉल्व है, अवाम का पैसा इन्वॉल्व है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो सिक्योरिटी को कितना सीरियस ले रहे हैं कंपेयर इट टू द डेवलप्ड इकोनॉमी, कंपेयर इट टू लाइक द यूरोप, द UAE, द अमेरिकाज ऑफ द वर्ल्ड, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? I rate it 8. 8. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो US और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, लाइक वी प्रीटी मच हैव द सेम टेक्नोलॉजी जो वहाँ पर है, जो बैंक ऑफ अमेरिका में है, जो वेल्स फार्गो बैंक में है, जो HSBC में है, चेज बैंक में है, वी आर अप टू द मार्क लाइक ऑल द बैंक्स इन पाकिस्तान. आई थिंक मैंने पहले भी कहा था कि जो साइबर थ्रेट्स हैं, जो साइबर पोस्चर है, इट्स always same around the world. Cyber attacks, defacements हैं, that's pretty much common in West, here, everywhere. Infiltration है. Protection against those attacks. I am saying कि on a scale of 1 to 10 के अगर कोई cyber attack करता है तो how protected हमारे banks are comparatively to the banks that I mentioned, HSBC या. I think due to the awakening, we are pretty sure it's pretty much secure. अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये कहूँ, क्योंकि being I was the chairman of cyber security forum for the banking industry as well. मैं ये समझता हूँ for my professional and personal opinion कि हमारे banks काफ़ी resilient हैं. 100% नहीं तो 90% management board are quite serious about cyber security. They are investing heavily while hiring good people, while giving cyber security team proper controls. अब काफ़ी awakening है. अब मैं ये नहीं कह सकता कि हम एक स्टेट ऑफ ऐसी स्टेट पे हैं जहाँ पे कोई भी साइबर अटैक हमें गिरा सकता है. मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. प्रीटी मच कंड्यूसिव. एंड एक बेसिक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू आंसर. व्हाट काइंड ऑफ पीपल are involved normally in a cyber crime? Like, अच्छा, एक चीज़ तो कॉमन है कि जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं कंज्यूमर के, सही है, उसको किसी तरीके से अपने पास ट्रांसफ़र किया जाए टू यूज़ इट, राइट? नंबर 1 तो कॉमन तो बैंकिंग सेक्टर में यही है. व्हाट और दूसरे क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री पे अटैक करते हैं? मतलब अदर देन के पैसे निकाल लिए, मे बी दिस मे नॉट बी द सोल रीज़न के फॉर एग्जांपल अगर इंडियन अटैकर्स या रशियन अटैकर्स जो हैं वो पाकिस्तानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पर अटैक करते हैं साइबर के पर्सपेक्टिव से, तो मनी इज़ द ओनली रीज़न और लाइक देयर आर अदर मोटिव्स इन्वॉल्व्ड? Other motives involved. What are they? मोस्टली जितनी हमने सोफिस्टिकेशन जो हमारी स्टडी में भी है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी है, समewhat लाइक एक टर्म कॉइन की जाती है नेशन स्टेट एक्टर्स. जो एडवर्सरीज हैं, जैसे रशिया की आपने एग्जांपल दिया, ईरान है, इंडिया है, इसराइल है, दे हैव साइबर आर्मीज, दे आर इंजीनियरिंग सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ malwares जो कि माइट बी इन नेचर वेरी स्टीलदी. दे आर इन टू द सिस्टम्स, दे आर एक्सफिल्ट्रेटिंग एनीथिंग, आपको पता भी नहीं चल रहा. दूसरा एस्पेक्ट ये कि दे आर पोरिंग क्रिप्टो माइनर्स इनटू योर नेटवर्क. क्रिप्टो माइनिंग मतलब दे आर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंज्यूम कर रहे हैं फॉर द क्रिप्टो माइनिंग. ये भी होता है, ये भी हम विटनेस करते हैं. एंड द अदर थिंग, नेशन स्टेट एक्टर्स ये है कि आपको आपके सिस्टम को, आपके ग्रिड्स को आपको बिठा दिया जाए. फाइनेंशियली भी आपकी पावर ग्रिड्स हैं उनको भी बिठा दिया जाके पूरे सिस्टम को चोक कर दिया जाए. मतलब आपको जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. इट्स नाउ वेरी रेलिवेंट कि टू शट डाउन एनी इकोनॉमी एट एनी टाइम. जो ग्रिड की आप बात करें, बट दैट इज इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, राइट? मतलब कि साइमल्टेनियसली, हाँ, आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर जो फैसेट्स हैं टेक्नोलॉजी के, साइबर के, उस पर अटैक कर दो किसी भी इकोनॉमी में बिठाने के लिए, फाइनेंशियल के साथ. यूएस में इनकी गैसोलीन पूरा नेटवर्क चोक हो गया, वाटर सप्लाई चोक हो गई. मीन वी हैव विटनेस. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. 2007 वी हैव विटनेस्ड अटैक इनके ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी. इट्स जस्ट लाइक अ malware. It's a first kind of cyber war sort of.
they have that malware infiltrated in the system. Specific malware design किया गया, उसने पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को चोक कर दिया, खत्म, you are nowhere, you are done. That is kind of sophistication we are in. जब हम नेशन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, now ये मैं 2007 की बात बता रहा हूँ. अब क्या sophistication होगी? It might be mind blowing. They have China have cyber army, US have cyber army, India have cyber army. They have regularly they have cyber war exercises between them. How good is our cyber army? I think बेहतर है. Awakening है कुछ certain sectors में. They are working on it. They're quite कुछ हैं जो लोग काम करते हैं और कर भी रहे हैं, और जो कि realization भी है कि अब now this is another aspect of a war. It's a fifth dimension of a war. Cyber is just like that now. आपको बगैर जंग लड़े आपको हम बिठा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि everything is on the computer. अब कैपेबिलिटीज़ हैं नेशंस के पास कि वो बगैर जंग लड़े आपके सिस्टम्स के अंदर घुस के कुछ भी कर सकते हैं. Okay. One personal question. Okay, why you choose like cybersecurity in particularly in the banking sector, right? Why banking only? Like अगर आपका करियर देखें, Allied Bank, MCB Bank, Askari Banks, जो आपका मेजर करियर रहा है, in banks रहा है. Mostly yes. हाँ. और फिर cybersecurity in banks. Why you chose? After grad, fortunately, I jumped into a company which is cybersecurity in Saudi Arabia. Okay. वहाँ से मेरा करियर बिल्ड होना शुरू हुआ. वहाँ मैंने देखा, वहाँ पे भी जो मुझे असाइनमेंट्स मिली वो बैंक्स के साथ ही थी. एंड सिक्योरिटी की डोमेन में? सिक्योरिटी की डोमेन में. व्हाट हैव यू स्टडीड? Computer sciences. अच्छा, computer sciences. Normal computer sciences. So you were more interested in like computer networks and network administration and security. Initially yes, computer networks. जो एक certifications होती हैं, CCNA, CCNA. Yeah, I did that. Oh, CCNA, Cisco Certified Network Administration, right? Network Associate. A Network Associate. फिर मेरे ख्याल में उसके बाद I did it back in 1999. Oh, इतनी पुरानी है ये certifications. Exactly. It was just like that. Initially तो career यहाँ से start होता है. But fortunately I got an opportunity with a company which is in foreign. उसका base ही cyber security था. My career in a cyber security started back in 2003. मजे की बात बताता हूँ, जब आई केम बैक टू पाकिस्तान इन 2004, मुझे पर्सनल में आना पड़ गया पाकिस्तान. तो जब भी जहाँ भी मैं इंटरव्यू देता था वो कहते थे यार तुम कोई क्या, मतलब हमें पता नहीं है, तुम इंटर्नशिप कर लो, तुम फ्री में दिखाओ तो सही क्या काम होता है ये. नो वन नोज इट. तो आफ्टर 2006 पाकिस्तान में कुछ अवेकनिंग शुरू हुई सिक्योरिटी को लेकर के. फिर देन पीपल आर स्टार्टेड वेकनिंग अप. टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुई, बैंकिंग में होना शुरू हुई. पैडल अप हुई 2015 में बैंकिंग सेक्टर में. 2018 में एक स्पाइक आई अवेकनिंग की, और उसके साथ साथ टेलीकॉम ने भी बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लिया 2020 के बाद. अब इन दो सेक्टर्स में तो काफ़ी अवेकनिंग है. मैंने तो पूरी ट्रांजिशन देखी है विद इन लास्ट 20 years इन साइबर सिक्योरिटी स्पेस, जहाँ पे मैंने वो भी देखा कि यार लोग कहते थे यार तुम किताबी बातें करते हो, ये ऐसा नहीं होता, ये हमने कभी देखा नहीं है. मतलब कई दफ़ा तो मुझे बिजनेस केस प्रूव करवाते इट टुक मी अराउंड 3-4 years एक नॉर्मल कंपोनेंट सिक्योरिटी का खरीदने में. तो मैंने वो अप्स एंड डाउन सारे देखे हैं. सो हाउ इन दिस डे एंड एज, जबकि आप इतने पुराने खिलाड़ी हो साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में, हाउ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द सिक्योरिटी स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेस? कंटिन्यू स्टडी. You read books, or you take latest trainings, or what? Read articles, or read books. I have quite a handsome library. मैं mostly Amazon से ऑर्डर कर लेता हूँ, या कोई फ्रेंड आ रहा हो तो उसे कह देता हूँ यार certain books मेरे लिए लेते आओ. Mostly books से पढ़ते हैं, क्योंकि I'm a fan of book reading, not into, मुझसे कंप्यूटर पे स्टडी नहीं होती. And mostly like you're studying like cyber security. आजकल थोड़ा सा मैं इसराइल को स्टडी कर रहा हूँ for how they build up their cyber capital. How they call a startup nation with respect to cybersecurity as well. How they are quite resilient with a small nation. How they build their resiliency surrounding by a whole of adversaries. उन्होंने कैसे अपने आप को प्रूव किया है. Now they are multi-billion market in cyberspace. साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ.
not in other domains. They are quite well onto it, but how they build their arsenal. How they are so unique that جو مختلف domains میں they are very successful. Like if you were to give me an example that کہ سائبر سیکیورٹی کے اسپیس میں وہ کتنا مطلب کہ اتنے آگے چلے گئے being like adversaries around them, 2-3 جنگیں بھی ہوئیں اور پھر آبادی بھی اتنی نہیں ہے, ملک بھی اتنا بڑا نہیں ہے, but they are resilient. Let me tell you one more interesting thing. It's a tone at the top. It's their prime minister Benjamin Netanyahu who stated that security ہمیں اسرائیل کو سائبر اسپیس میں نمبر 1 کرنا ہے. Now for that tone he has channelized everything to that thing. Already startup nation تو تھے ہی تھے, diversified set of intellect they have, surrounded by their adversaries. انہوں نے پھر کیپیبلٹی بلڈ کرنا شروع کی, رائٹ, بیوروکریسی ریٹیپزم دور کرنا شروع کیے. دے بلڈ سائبر, دے برنگ سائبر پیپل اراؤنڈ. اس پہ پھر انہوں نے انویسٹمنٹس کرنا شروع کی. ناؤ دے ہیو 2-3 برانڈس ان کے تو دنیا بھر میں جو ہیں وہ آر میکنگ مارک. جو پروڈکٹس سیکورٹی, What are some of the products in security space that they have launched? Cisco No, Cisco is US based. This is let me tell you, Checkpoint. Checkpoint is their CyberArk. These are softwares or hardware equipment? The hardware equipment and softwares as well. Just I've been reading a book around PayPal. PayPal ka jo algorithm tha to detect fraud, that was obsoleted. 3 boys from that startup from Israel approached PayPal CEO کہ ہم نے ایک بڑا اچھا الگوریتم بنایا ہے, یہ وہ کرتا. تو کہا ٹھیک ہے, لیٹس ٹیسٹ اٹ آؤٹ. انہوں نے ٹیسٹ کیا. دے ریزلٹس ور کوائٹ امیزنگ. ایک فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے میں پہلے وہ لیٹ سے وہ 3-4 days لیتے تھے. اٹ کم اپ ٹو 1 hour or 2 hours or so. They bought that algorithm from I think $200 million. That intellect they have, وہ یہ کرتے ہیں. اور ہمیں بیسکلی آئی واز obsessed کہ یار وہ کیوں آگے ہیں. تو مطلب آج کل اسٹڈی میں یہی ہے. باقی اس لیڈرشپ, بینکنگ کس طرف جا رہی ہے, میرا دیکھتا ہوں کیونکہ یوزلی پبلک اسپیکنگ بھی کبھی کبھار ہوتی ہے, ڈفرینٹ سیشن میں مجھے بولنا بھی ہوتا ہے. فار دیٹ ریزن مجھے وہ بکس کو یا لیٹسٹ ٹرینڈس میں پڑھنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ادر دین مائی سائبر سیکورٹی اسٹڈی. مطلب مجھے تھوڑا سا مطلب میرا شوق بھی ہے. اگر آپ کا پیشن نہیں ہے اپنی فیلڈ تو مشکل ہو جاتی ہے سروائیو کرنا. تو میرا پیشن بھی ہے میری فیلڈ, اور آئی وانٹ ٹو بی ریمین ایٹ دا ویری گڈ پوزیشن ان مائی فیلڈ. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو برقرار رکھوں. دیٹس وائی یو اسٹڈی سائبر سیکورٹی ان ٹرمز آف بینکنگ یا ادر انڈسٹریز میں. its role is gonna increase anyway with the more convenience that it bring. اور ایک نئے سیٹ آف چیلنجز آتے جائیں گے جو کہ کیٹر کرنے ہوں گے. دوز who wanna become like, who are aspiring to become like security experts, cyber security expert, what is like your advice to them? I think it's a candid advice. آپ محنت کریں, کبھی ہمت نہیں ہاریں. جو فیلڈ آپ نے لی ہے آپ اس میں ایکسٹرا ایفرٹ کریں ٹو بی ریمین ایٹ دا ٹاپ. فار دا سائبر سیکورٹی اسپیس اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ملین آف جابز آر لائنگ اراؤنڈ ہیئر ان پاکستان, اکراس دا گلوب. ہر ڈومین کے اندر ضرورت ہے سائبر سیکورٹی پروفیشنل کی, بٹ رائٹ سیٹ آف اسکلز بھی ریکوائر. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری کر لی اور آپ آگے کہ مجھے سائبر سیکورٹی میں جاب چاہیے. ناٹ ایٹ آل, ایسا نہیں ہے. آپ کو سرٹن سیٹ آف اسکلز ڈیولپ کرنی ہے apart from your qualification, then you are quite right fit for the industry. What the young aspiring security experts should be spending their time on, like کس قسم کی skills security related جو ہیں cyber security related ان کو develop کرنی چاہیے, if you could name. I think first of all میں نے خود with my coming from a CS background, first they have to analyze themselves کہ وہ خود
کا انٹرسٹ کہاں پہ دیکھتے ہیں, either in programming, either in networking, either in web development, either in mobile application development kind of thing. Now there are multiple fields around it. Now it's cloud as well. اپنے آپ کو assess کریں, اس کے بعد آپ اگر سیکیورٹی کی فیلڈ میں آتے ہیں then you know it کہ آپ کہاں خود فٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نارملی سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی کی اسپیس میں فردر ملٹیپل ڈومینس ہیں یا اٹس جسٹ ون تھنگ سائبر سیکیورٹی؟ No, not at all. It's a hell of a domains coming from risk management. You may have to do risk. It's a whole complex field out of it. Okay. اس کے اندر ڈیپتھس ہیں. دین اس کے بعد اوفینسو سیکیورٹی سائڈ ہے جس کے اندر پینیٹریشن ٹیسٹنگ, ایپلیکیشن سیکیورٹی, سورس کوڈ ریویوز. دین تھرڈ ایک بڑی فیلڈ آتی ہے انسیڈنٹ رسپانس. انسیڈنٹ رسپانس کے اندر یو ہیو ٹو انالائز میلویئرز, یو ہیو انسیڈنٹ آیا اسے کیسے نیوٹرلائز کیا. اٹس اے ہول بنچ آف فیلڈز آل ٹوگیدر. آپ کو کہاں لائی کرنا ہے, یا خالی یہ نہیں ہے کہ سائبر سیکیورٹی میں آپ آ گئے ہیں, آپ پروفیشنل ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر میں اپنی بات کروں, وی ہیو largely 2 departments inside my wing of span. Is GRC, governance, risk and compliance. We have to govern everything under regulator, under international standards we are into. ہمیں وہ سارے دیکھنے ہیں. اس کے بعد ہمیں offensive security side پہ جو بھی ہماری applications ہیں, softwares ہیں, ان کو میمک کرنا ہے کہ کوئی ہیکر کس طرح سے اس کو اپروچ کرے گا, کہیں وہ ڈیٹا کس طرح سے وہ انفلٹریٹ کرے گا. ہمیں وہ سارے سینیریوز میمک کرنے پڑتے ہیں انٹرنلی. دین وی پٹ سیکورٹی انٹو اٹ. اگر ہم ان ہاؤس ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وی نیڈ اے پیپل جن کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا بیک گراؤنڈ ہو, اور آن ٹاپ آف اٹ ان کو سیکورٹی کا بھی پتا ہو. اینڈ اگین تھرڈ ون, موبائل ایپلیکیشن سیکورٹی. موبائل ایپلیکیشن اگین ایک علیحدہ سے دنیا ہے, اس کے ڈیولپرز علیحدہ ہیں. ایسا ڈیولپر جس کو موبائل کا پتہ ہو, موبائل فریم ورکس کا پتہ ہو, ہم اس کے اوپر ایسا ریسورس لیتے ہیں جس کو اس کی سیکیورٹی کا بھی پتہ ہو. اٹس اے کوائٹ نیش اسکل سیٹ. دین ان فیلڈس کے اندر آپ کی اسٹڈی, آپ کا پریکٹس بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جتنا آپ اچھا آپ کی پریکٹس ہوگی, جتنا آپ کا اچھا نالج ہوگا, اتنا آپ اچھا ریسورس ثابت ہوں گے. اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ پاکستان کے جو ینگ ٹیلنٹڈ اسکلفل لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں, تو وین دے اپلائی اینڈ وین دے آر ان لوڈ, ڈو یو فائنڈ اٹ ایزی کہ جو آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں ان ڈفرینٹ سیکورٹی ڈومینس میں, لائک یو ہیو ٹو ٹرین دیم, اور واٹ لائک واٹ کائنڈ آف پیپل نارملی اپلائی؟ آئی ایم شیور اے لاٹ آف پیپل اپلائی, بٹ شاید آپ کو لگتا ہو ان ڈیورنگ دا انٹرویو پروسیس کہ یار دے آر ناٹ اپ ٹو دا مارک اینڈ وی آر فائنڈنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ ہمیں رائٹ ٹیلنٹ ملے. ایسا ہی ہے, یو آر رائٹ. بٹ ابھی سچویشن نا اب سے چینج ہونا شروع ہو رہی ہے. ہم کل ہی بات کر رہے تھے, میں اور مائی ٹیم. ناؤ یونیورسٹیز آر پروڈیوسنگ, اب گریجویشن میں بھی اب سائبر سیکورٹی کے کورسز آنا شروع ہو گئے ہیں, بیچلر آنا شروع ہو گئے. being a part of one of the public sector university on a board, ہم سائبر سیکورٹی کو دے ٹیک اٹ ویری سیریسلی. وہ مینٹورس کو لے کے آتے ہیں, دیکھ انڈسٹری والے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ کام کریں گے تو آپ یہ بنیں گے. انہوں نے کافی اچھا بیچ نکالا ہے, پروڈیوس کیا ہے. دے آر ریئلی انٹو ریسرچ, دے آر ریئلی انٹو ایپلیکیشن سیکورٹی سائڈ. آئی تھنک اب جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے پاس ایک ایسی لاٹ آئے گی, آ رہی ہے, بلکہ پائپ لائن ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے, جو کہ ریئلی اچھے سیکورٹی پروفیشنلز ہو گئے. ہماری ڈومین میں لوگوں میں کیا ہوا, جیسے میں ایکسیڈنٹلی سائبر سیکورٹی میں آ گیا. موسٹلی کسی کو اوپننگ نہیں مل رہی تھی نیٹورک سائٹ پہ, کوئی سافٹ ویئر ڈیولپر تھا, کوئی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر تھا, اس نے کہا نہیں یار یہ میں سیکورٹی کا کام کر لوں نا تو میں اوپر جا سکتا ہوں. موسٹلی جو ہمارے ایرا میں جو سیکورٹی میں لوگ آئے ہیں وہ اسی طرح ہی آئے ہیں. کوئی مجھے تو فارچونیٹلی رائٹ فرام دا بگننگ آف مائی گریجویشن آفٹر کمپلیشن تو مجھے سیکورٹی میں جمپ ان ہو گیا. بٹ موسٹ آف دا پیپل اراؤنڈ کسی کا ایسا کیریئر نہیں ہے. سارے لوگ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے سیکورٹی میں انٹر ہوئے ہیں. تو اب جو میں دیکھتا ہوں کہ آفٹر 20 years بچیاں اب آ رہے ہیں, وہ رائٹ اسکل سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. یونیورسٹیز اب وہ ایکوائر نالج جو انڈسٹری دیکھتی ہے وہ ان کو دے رہے ہیں. اب
یہ awakening ہے اب. اینڈ واٹس یور لاسٹ ریکمنڈیشن کہ اگر سائبر سیکورٹی کی اسپیس میں کوئی آ رہا ہے تو جس طرح آپ نے کہا رسک مینجمنٹ ہے اینڈ دیر آر ملٹیپل ڈپارٹمنٹس, دے شوڈ گیٹ اے فیل آف آل دا آئیڈیاز, یا دے should specialize in one particular niche area of cyber security? First of all, they get to have idea of everything. Then they have to assess themselves کہ وہ کون سی فیلڈ ان کو best suited ہے. In which they could work like day and night اور ان کو مزہ آ رہا ہے, and they not get bored of like. Yes, اس کے اندر آپ کام کریں, اس کے اندر right set of certifications لیں, right set of mentors کو follow کریں, either on YouTube, either in your industry. تب آپ ایکسل کر سکتے ہیں. ادروائز ناٹ کہ یار میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں. ناؤ اٹس اے ایرا آف اے اسکل سیٹ. کتنے اسکلز آپ کے بہتر ہیں, ٹیک ون فیلڈ ان ماسٹر, آپ ماسٹر کریں. And you have mentioned certifications, like certifications کو کتنی value دی جاتی ہے when you are applying for like these positions in different organizations, like certifications from different like global institutes are worth it, اور یا بس because یہ institutes پھر جو ہیں exams بھی لیتی ہیں, then you get this certification like کہ آپ نے سسکو سے کری ہے, آپ نے کس سے کری ہے, اور you should just go like. میں آپ کو بتاؤں, اب جو اوفینسو سیکورٹی سائٹ کی, جو پینیٹریشن سائٹ کی جب ہم انٹرویوز کرتے ہیں, وہ ہینڈز آن کے بغیر پاس ہی نہیں ہوتے. اوکے, دے اسیس یو. ان کے ڈمپس بھی آ جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ان کے 224 hours کے ایگزامز ہوتے ہیں پروکٹر بیسڈ, وہ آپ کو لیبس کرنی ہوتی ہیں. یو گیٹ ان ٹو دا سسٹم. انہوں نے آپ کے لیے پرابلم اسٹیٹمنٹس رکھی ہوتی ہیں. ٹو ہیک ان ٹو یور سسٹم ایک سینیریو دیتے ہیں کہ آپ نے اس انفارمیشن کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے, یا اس ویب سائٹ سے اس انفارمیشن کو نکال کے لانا ہے. ریئل ٹائم ایگزامپلس دیتے ہیں وہ. آپ اگر آپ کا ہینڈز آن نہیں ہے تو یو اسٹینڈ نو ویئر. These certifications help you getting the theoretical knowledge and hands-on knowledge. Then آپ نے اپنے آپ کو انٹرویو میں اپنے انٹرویور کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے کوئی ریئل پرابلم اسٹیٹمنٹ رکھتا ہے, دین یو ول بی ایبل ٹو سالو دیٹ بیسڈ آن, ظاہری بات ہے پریویسلی اگر آپ نے کرا ہے تو دیٹ ول ہیلپ یو. اور اگر آپ کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو دیٹ میں گیو یو سم ٹف ٹائم. سو سرٹیفکیشنز آر ناٹ بیڈ, دیٹ ہیلپس یو, دیٹس کمپلیمنٹ یو. بٹ اگر آپ صرف یہ چاہ رہے ہو کہ میں کر لوں اور میرے سی وی میں آ جائے گا کہ میں نے فلانی کی ہوئی ہے, میرے پاس سرٹیفکیشن ہے, بٹ اف یو ناٹ ان ٹو دیٹ, اور آپ واقعی میں اس کو صحیح ڈیپلی اسٹڈی نہیں کر رہے ہو کہ یار آئی ایم ڈوئنگ دس سرٹیفکیشن ناٹ فار دا پرپز آف پیس آف پیپر بٹ فار ریئل آن گراؤنڈ پریکٹیکل نالج, جو کل اگر میں کسی سینیریو میں جاتا ہوں تو آئی کوڈ فگر آؤٹ کہ یار ایک سچویشن میں مجھے رکھا گیا, تو آئی ووڈ بی ایبل ٹو فگر اٹ آؤٹ اینڈ سالو اٹ اینڈ پریزنٹ دا ریزلٹس, رائٹ. ایگزیکٹلی. سی ایس میں, کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ میں یو ایکسپوز کوائٹ کوئکلی, کیونکہ اگر آپ کو ہینڈز آن نہیں ہے, آپ انٹرویو میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس بندے کی ڈیپتھ نہیں ہے. ہاں, مطلب اگر ہمیں کسی ریسورس کو ٹرین کر کے رکھنا, کچھ ایسے آتے بھی ہیں نیڈ بیسس, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہیلپ دیم آؤٹ. ہم ان کو آن بورڈ کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. ایسے کیسز میں نے کیے ہیں, مطلب ماشاء اللہ آئی ہیو آن بورڈڈ دیم, دے گیٹ ان ٹو, عرصہ گزارنے کے بعد دے لیفٹ اس, ناؤ دے آر ان ٹو ویری گڈ جابس. آئی تھنک اٹس ٹو بوتھ ویز. آپ ٹرین بھی کرو, آپ ریسورس, اس کمبینیشن آف اے ٹیم پلس مائنس ہوتا ہے. یو کمپلیمنٹ ایچ ادر. ایک اچھا ریسورس ایک نارمل ریسورس کو کمپلیمنٹ کر کے اوپر لے کے آتا ہے. ٹرو. آئی تھنک میں ان دونوں پہ, میں یہ نہیں کرتا کہ اٹس ناٹ اے وننگ ٹیم آلویز, اٹس اے مکسچر آف ایوری تھنگ. ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے. اٹس اے ہیومن نیچر ایز ویل. True. Thank you very much, Jawad Bhai, for your time and for Thank you this so much. amazing discussion on this whole different dimension of cybersecurity thing. Are you socially active? Do you use like Facebook and Twitter? Yes. Because we want to put your information in the description. If people want to get in touch with you, where they can find you? Yes, I'm very active on LinkedIn, on Facebook. Both usually use both mediums. Awesome. میں جواد بھائی کے جو سوشلز ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. If you feel like checking his social profiles or see what he is doing, go and check it out. And if you want to get in touch, if you are a cybersecurity expert or need any suggestions or tips or what, I'm sure if you message him, he will be kind enough to reply you. I'm very much happy to answer those. Awesome, very much. اور ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیلز ہوگی. I hope you enjoy the pod. Share it with your friends and inshallah I will see you in the next one. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz.